چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کا ملنا غیر معمولی قسم کا فیصلہ تھا۔ خالد مقبول نے جے این یو سے گفتگو کے دوران کہا کہ دونوں کے ملاپ کے وقت تلخیاں بہت زیادہ تھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جے این یو کرن خان، جن کی بات ہوئی ہے چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے۔ کرن، بہت شکریہ۔ کیا گفتگو رہی آپ کی؟ کیا جو حالیہ تنازع ہوا خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے درمیان یہی وجہ بنی کہ وہ عہدہ مانگ رہے تھے، انہیں وزارت دلوائی گئی حکومت سے کہہ کر؟ دیکھیں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ اس بات کو تو کلیئر کیا کہ جب مرجر ہوا تھا ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کا تو اس وقت کافی زیادہ تلخیاں تھیں، اور یہ تلخیاں فطری ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ہی کم ہو سکتی ہیں، یہ خالد مقبول کا کہنا تھا۔ اور جب ہم نے یہ پوچھا کہ جب مصطفیٰ کمال کو وزارت دی گئی اور ان کی حلف برداری تھی تو کیا آپ کو اس کا علم تھا، تو اس پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ پلین میں تھے اور اسی وقت جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ کال آئی ہے، تاہم حکومت کی طرف سے ان کو کوئی انٹیمیشن نہیں دی گئی تھی کہ ایسی کوئی حلف برداری ہے، صرف میڈیا پر خبریں چل رہی تھیں۔ اور جب وہ نہیں، ایک منٹ کرن رکیے گا، آپ یہ بتا رہی ہیں کہ خالد مقبول صدیقی جو پارٹی کے چیئرمین ہیں انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ایک فرد کو، ان کے ایک رکن کو وفاقی وزیر بنایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، کوئی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی، ایسا کچھ ہے۔ اور جس وقت وہ پلین میں سوار ہو گئے تھے کراچی کے لیے، اس وقت بھی 11 آور پر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کو کال کر کے بتایا گیا کہ ان کی تقریب حلف برداری ہے۔ مصطفیٰ کمال نے ان کو میسج کیا تھا، تاہم وہ جب کراچی پہنچے ہیں تب انہیں وہ میسج جو ہے وہ ریسیو ہوا۔ تو یہ کہنا تھا خالد مقبول صدیقی کا۔ تاہم جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ پروپوزل جو ہے پہلے ایم کیو ایم کی ہی جانب سے دیا گیا۔ جب ہماری تلخیوں پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا جو سرکولر جاری ہوا تھا وہ سرکولر اب نہیں ہے، کچھ لوگوں کو اس پہ اختلاف تھا، انہوں نے اس کو غلط سمجھا، تاہم ان تمام تر معاملات کو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا۔ اور جب کیٹیگوریکلی ہم نے پوچھا کہ مصطفیٰ کمال سے کہ آپ کے اختلافات ہیں یا آپ کی کوئی لڑائی ہے، تو ان کا کہنا تھا نہ ان کی کوئی لڑائی ہے اور نہ اختلافات ہیں۔ یہ تمام تر باتیں خالد مقبول صدیقی نے کہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، اور دیگر جو لوگ نام لیتے ہیں ایم کیو ایم لندن یا کسی کا، ایسی کوئی جماعت ہے ہی نہیں، نہ تنظیمی طور پہ نہ تکنیکی طور پہ، اور ایسی اگر کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو اس پر نظر جو ہے حکومت اور ریاست کو رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کرن، جو گفتگو آپ نے کی ہے خالد مقبول صدیقی نے کیا کہا ہم اپنے ناظرین کو سنواتے بھی ہیں۔ ایم کیو ایم لندن نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، نہ ٹیکنیکلی کرتی ہے، نہ آرگنائزیشنلی کرتی ہے، نہ آئینی اور قانونی طور پہ کوئی اس کی گنجائش ہے یا اس کے کوئی مقام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پہ نظر رکھیں۔ کوئی سرکولر نہیں ہے، یہ کاموں کی تقسیم ہر 6 مہینے میں، سال بھر میں ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایک تقسیم تھی، اس کو شاید کچھ لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہو۔ میری موجودگی میں کسی کو پارٹی چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ یہ غیر معمولی قسم کا فیصلہ اور واقعہ تھا نا، یہ تلخیاں بڑی زیادہ اس سے موجود تھی، اور نیچرل طریقہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ پیپلز پارٹی میں ماشاءاللہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ کہاں پہ کام کرنا ہے، کہاں پہ کام نہیں کرنا ہے، کہاں پیسے لگانے ہیں، کہاں نہیں لگانے ہیں۔ وہ کسی اور طرف کوئی اور ہی سمت میں چل رہے ہیں۔ آپ اپنے میئر کو بھی اختیارات نہیں دینا چاہتے ہیں، یہ ہے کلیئرٹی۔ یہ آپ کو میں تو بڑے مؤدبانہ انداز میں کہوں گا کہ نام چینج کر دیں صوبے کا، بھائی صوبہ سندھ سے سندھی صوبہ رکھ دیں آپ۔ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، تیسری دفعہ ہوا ہے کہ میرا نام نہیں گیا یا میں نے اپنا نام نہیں دیا اور وہ لیا گیا۔ اور اب تک کا ریکارڈ تو یہ ہے کہ میں نے ہر بار پھر استعفیٰ بھی دیا ہے منسٹری سے۔ میں جس وقت جہاز پہ تھا اس وقت شاید مصطفیٰ بھائی کو فون آیا ہے نا، تو میں اس طرف آ چکا تھا، اور ان کو بھی 11 آور میں پتہ لگا تھا، اس وقت میں یہاں آ چکا تھا کراچی۔